میری حمد بیان کرے گا، پاکی بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی پریشانیوں کو حل کر دوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، میں اس کے مسائل حل کر دوں گا، اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ سب کچھ دے رہا ہے اور سب کچھ دے گا تمہیں، وہی اللہ ہی دے گا۔ غیروں کو پکارنا چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا ہی کیا ہے؟ کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے؟ نہ تو انہوں نے کچھ بنایا ہے، نہ ہی انہوں نے کچھ دیکھا ہے، اور نہ ہی کوئی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور انہیں کے سامنے پوچھتے ہو کیا نفع دے سکتے ہیں آپ کو؟ دیکھو تو صحیح نا، ہم نے کیا ہے، کسی اور نے کیا؟ اس زمین کو بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ہم نے پہاڑوں کو کس طرح سے بلند کر کس طرح گاڑا ہے۔ دیکھو تو صحیح نا۔ اپنا جو ہے نا تعارف کرواتے ہیں سورۃ ملک کے اندر کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ تمہارا خدا تو وہ ہے جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن وہ پرندے ہوتے ہوئے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کے اندر، ان کی زبان سے بھی چون چون نکل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، یہ ہے بتانا کہ میں ایک اپنے اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کی مانتا بھی ہوں۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جو کہ ہمیں بہت ضروری ہے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا، کہ ہم اللہ کو مانیں بھی، اللہ کی بھی مانیں، اللہ کے احکامات کو جانے بھی صحیح۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تمہیں ضرر پہنچتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کیا کرتے ہو تم؟ مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، انسان کے اوپر کوئی آئی پریشانی، دعانا لجنبہ، تو مجھے پکارتا ہے اللہ کو کھڑا ہوتا ہوا، او قائدن او قائما، کبھی بیٹھے کبھی لیٹے کبھی سوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر انسان سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا سے کبھی بھی وہ کھاتا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ My dear brother and sisters, welcome back my YouTube channel, my all social media accounts۔ میں سب کو خوش آمدید کرتا ہوں، جتنے بھی میرے پیارے بھائی دیکھنے والے ہیں اور جتنی میری بہنیں دیکھنے والی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط بنائے اور ہم سب کو اپنے دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا جو فرسٹ ٹاپک توحید پر ڈیسائیڈ ہوا تھا، اس پر ہی آج ویڈیو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کو جاننا، اللہ کی پہچان کرنا۔ تو یہ جو مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، یہ کہ صرف ہمارا نہیں ہے، بلکہ اس پوری کی پوری دنیا کے اندر رہنے والے جتنی بھی انسانیت ہے، سب کا مقصد ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچاننے والے بنے، وہ اللہ کو جاننے والے بنے۔ ایسا کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن اللہ کو پورا پہچان نہیں پاتے کہ اللہ کو پہچاننا کس طریقے سے ہے، اور ہم نے اس سفر کے اندر کیا کرنا ہے کہ اللہ کو پہچانتے ہوئے، اللہ کو جانتے ہوئے ہم کس طرح اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کو بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کریں گے، تو ہماری جو یہ ایمان ہے یہ کتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ کس طرح دور ہوں گی۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا خالق اللہ ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قبضہ قدرت رکھتے ہیں، وہ میرے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تو یہ تبھی ہمارے پاس علم ہوگا جب کہ ہم اللہ کو پہچانتے بھی ہوں گے، اللہ کو صحیح مانتے بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور سب کو اللہ نے ایک ہی ٹائٹل دیا، وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں کو جا کے بتلاؤ، لوگوں کو جا کے سمجھاؤ، ان کے ہاں دعوت و تبلیغ کرو، ان کو میری پہچان کرواؤ اور میرا تعارف کرواؤ ان کو کہ ایک اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، ایک اللہ ہے جس نے اس زمین کو اور آسمان کو بغیر کسی سے مشورہ لیے اور بغیر کسی سے پوچھے اللہ تعالیٰ نے
اس جہان کو بنایا ہے، تو آپ جو کہ دوسرے لوگوں کو پوجتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو، ان سے اپنے آپ کو دور کرو اور اپنے اللہ کی طرف کنیکشن لگاؤ، اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ کے ساتھ تم تعلق بناؤ۔ سب کچھ دے رہا ہے اور سب کچھ دے گا تمہیں، وہی اللہ ہی دے گا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، سب نے یہی دعوت دی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور ہے وہ بہت زیادہ بڑا گزرا ہے، جو کہ 950 سال انہوں نے دعوت دی، دن رات دعوت دی۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ دن رات وہ پکارا ہے انہوں نے، اس قوم کے اوپر محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے نوح نے دن رات جو ہے نا اپنی میری مخلوق کے پیچھے لگے رہے، اپنی قوم کے پیچھے، کہ لوگوں آپ اللہ کی طرف آ جاؤ، آپ چھوڑ دیں ان بتوں کو، آپ چھوڑ دو ان غیر اللہ کو، غیروں کو پکارنا چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا ہی کیا ہے؟ کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے؟ نہ تو انہوں نے کچھ بنایا ہے، نہ ہی انہوں نے کچھ دیکھا ہے، اور نہ ہی کوئی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور انہیں کے سامنے پوچھتے ہو، کیا نفع دے سکتے ہیں آپ کو؟ یہ کیا آپ کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسا آپ جو یہ دوسروں کی طرف بھاگتے ہو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے غیر اللہ، آپ حقیقی اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ہم پہچان کروا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، پڑھ لو اس کو، تمہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، تمہاری اللہ دنیا کو بھی بہتر بنائیں گے اور آخرت کو بھی بہتر بنائیں گے، لہٰذا تم واپس پلٹ لو۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کیا؟ ایسے لوگوں کو تباہ کر دیا، ایسے لوگوں کا انجام بہت برا کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر متعدد صورتوں کے اندر ان کی بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو کس طریقے سے تباہ کیا، میں نے ان کو کن کن باتوں سے روکا کہ آپ ان باتوں سے رک جاؤ، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، نافرمانی کی، میں نے ان کو تباہ کر دیا۔ حتیٰ کہ جو فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی نا ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے کر آیا نا، اس کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا وعدہ ہے، اور جو نہیں لے کر آیا اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے نا اللہ کے اوپر، ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں ایمان والوں کو محفوظ رکھوں گا، ایمان والوں کو امن عطا کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت بھی ہے جو کہ اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے محافظ ہیں، ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا آپ سوچئے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، ان کی قوم ہے، ایک بہت بڑی قوم ہے ان کے پاس، اور اس کے اندر انہوں نے بہت بڑا وقت گزارا ہے، حتیٰ کہ 950 سال انہوں نے صرف دعوت تبلیغ ہی کی ہے، اور بہت بڑا انہوں نے ان کے درمیان وقت گزارا ہے۔ تو ان کے پاس 70-72 اتنے جو ہیں وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی حفاظت کی کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام آپ کشتی بناؤ اور ان لوگوں کو بلا لو جو ایمان لے کر آئے، وہ آ گئے، اس کے اندر سوار ہو گئے، اپنا مال مویشی وہ اس کو بٹھا لو اور لے کر تم چل پڑو۔ حتیٰ کہ آپ کا بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ بچا لیجیے، اس کو بھی جگہ دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیوں بیٹا بلا رہے ہیں؟ آپ کا یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ میرا ہے نہ یہ تمہارا ہے، چھوڑیے اس کی فکر۔ لہٰذا جو آپ کے پاس ایمان والے آ گئے، آپ انہیں کو لے کر آپ چلیے، آپ کو میں امن دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو وہ 70 آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دے دی، اور جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ شرط ہے نا کہ میں ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہوں، ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں، تو یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایمان والوں پر کیا ضروری ہے؟ ایمان والوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اپنے رب کے ساتھ محبت کریں، اپنے رب کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر گفتگو کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں اس کے اندر اپنی عقل کو جو ہے نا استعمال کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مائنڈ دیا ہے، آپ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جو ہے آپ مینیج کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو آپ یہاں پہ اسٹور کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیا ہے اس دنیا کے اندر آپ اپنی جو ہے اس عقل کو دوڑائیں اور اس کے اندر تلاش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیسے بنایا ہے،
آسمان کو جو بغیر کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے، اس کو کیسے بنایا؟ زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے اوپر کھڑا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جنریٹ کیا ہے؟ پھر اس کے اندر پہاڑ میکھے بنا کر ڈال دی، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ یہ کیسے، کہاں سے پہاڑ آئے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بتلا رہے ہیں کہ آپ اس طرف آؤ اور آ کر میری ان حکمتوں کے اندر، آپ میری ان قدرتوں کے اندر اپنی اس عقل کو استعمال کرو، تلاش کرو کہ تمہارے رب نے کس قدرت کے تحت، کس حکمت کے تحت ان چیزوں کو بنایا ہے۔ دوسری طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہیں؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ عنوان ہے گویا کہ، اور کتنا بڑا ہمارے لیے یہ پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے نا تعارف کرواتے ہیں سورۃ ملک کے اندر کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ تمہارا خدا تو وہ ہے جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس جہان کے بادشاہ نہیں ہیں اور نہ ہی صرف آخرت کے بادشاہ ہیں۔ کچھ لوگوں کے نا مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ تو آخرت کے بادشاہ ہیں، اللہ کی آخرت کے اندر حکومت ہے، یہاں تو بس یہ دنیا دار جو ملک کے وزیر بنے ہیں، ملک کے وزیر، اور اس طرح یہ جو ملک پریزیڈنٹ ہیں اور یہ جو صدر حضرات ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ سارے یہی ہیں یہاں پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نو نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں، اور وہ رب ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کی ہر چیز جو ہے نا قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تو اللہ ہمارے وہ ہیں کہ جس کی بادشاہی ہے اس دنیا کے اندر، اور پوری کی پوری مخلوقات کے اوپر اللہ کا ہی قبضہ ہے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ سب کس کے حکم سے مر رہے ہیں؟ کوئی دنیا والے تو اس کو نہیں نہ مان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ میرے اس بندے کو بلا لو، بس اس دنیا کے اندر اس کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا، تو اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر کتنے لوگ کھا پی رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی کمائی سے یا اپنی ہی اس طرح محنت سے، بلکہ نہیں، ان کو یہ جو روزانہ دن ملتا ہے یہ کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ جو لقمہ کھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ صحت دی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں جن کو سوچنا چاہیے کہ امیجن کریں، ہمارا اللہ تو وہ ہے جس نے ہمیں کان دیے، ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہمیں زبان دی بولنے کے لیے، ہمیں یہ جو ناک دیا یہ ہمیں سونگھنے کے لیے۔ یہ ایسی مشین ہے کہ آپ دنیا کی تمام تر چیزوں کو نا آپ اس کے ذریعے سے اپنے مائنڈ کے اندر سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شمار کرو گے نا، تم میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ میں نے تمہارے اوپر کتنی نعمتوں کا جو ہے نا جال بچھایا ہوا ہے، اور تم اس کے اوپر گننا چاہو گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیا دیا ہے، یہ کیا دیا ہے، یہ دیا، یہ دیا، آپ نہیں گن سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو تمہارے پاس میری نعمتیں ہیں، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ جو کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کو کہہ رہے ہیں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا، سکون کرنا، آرام کرنا، بیٹھنا، یہ کمانا، کھانا پینا، یہ سب میری نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرتے ہو، تم کرتے ہو۔ تم اگر ان چیزوں کو بھولے ہوئے تو میری یہ صرف یہ نعمتیں نہیں ہیں، میرا یہ ہوا کا چلنا، یہ پانی کا، یہ سمندروں کے تحت چلنا، اور ٹھنڈی بارش سے برسانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر اناج کو پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں کھانا پینا، یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے، میری نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جو گواہی ہے وہ پوری کی پوری کائنات دیتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لیکن کہ ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کہ زمین کے اندر جو مخلوق ہے اور جو کچھ آسمان کے اندر مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔
وہ اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی عزیز حکمت والے ہیں، اللہ کے پاس بہت حکمت ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جتنی بھی مخلوق ہے ایزا دنیا کے اندر اور زمین کے اندر اور جو کچھ آسمان کے اندر ہے، وہ ساری کی ساری، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ دوسری مخلوق ہے جیسے کہ انسان ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چیز رہی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بنائی ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ کا ذکر کرتی ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں جس طرح صبح کا وقت ہوتا ہے اور پرندے ہیں، آپ ان کو دیکھیے کہ وہ پرندے بے زبان چیزیں ہیں، ان کو اتنا نہیں پتہ، لیکن وہ پرندے ہوتے ہوئے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کے اندر، ان کی زبان سے بھی چوں چوں نکل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والطیر صافات، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو اڑنے والے پرندے ہیں، یہ جو جانور ہیں نا، یہ بھی قد علم الصلاۃ و تسبیح، میری تسبیح کو بیان کرنا اتنا ان کے پاس علم ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی کہ یہ جو پرندے ہیں، یہ جو اڑنے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، یہ اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی تسبیحیں پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو تسبیح پسند ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو کلمے ہیں نا بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، کتنی شاندار تسبیح ہے جو کہ اللہ کو اتنی محبوب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ خود بتا بھی رہے ہیں کہ مجھے یہ تسبیح بہت زیادہ پسند ہے، یہ میرے ترازو کے اندر بہت وزنی ہے، معاشر والا دن ہوگا نا تو اس کے اندر یہ تمہارے اعمال، نیک اعمال کے پلڑے کو یہ تسبیح جھکا کر رکھ دے گی، یہ اتنی وزنی تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پہلے سے بتلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ ان کو اپناؤ، اس کے اندر نفع ہی نفع ہے تمہارے لیے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بھی بہت پسند ہے جو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح بھی اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ کلمات بہت پسند ہے جو کہ سبحان ربی الاعلی، سجدے والی تسبیح کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کو بیان کریں، اور صرف اللہ کی تسبیح کو بیان کرنا یہی نہیں ہے کہ ہم صرف یہی ذکر و اذکار کریں بس اسی کے ذریعے سے اللہ کی پاکی کو بیان ہوگی، بلکہ نماز کو پڑھنا اور شوق کے ساتھ پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا اور ٹائم کے ساتھ مسجد میں جانا، یہ ہے اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، یہ ہے بتانا کہ میں ایک اپنے اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کی مانتا بھی ہوں۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جو کہ ہمیں بہت ضروری ہے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا، کہ ہم اللہ کو مانیں بھی، اللہ کی بھی مانیں، اللہ کے احکامات کو جانے بھی صحیح۔ تو اس کے ساتھ جو ہے اللہ کا جو ذکر ہے نا، جب ہم اللہ کی تسبیح کو بیان کریں گے، اللہ کی پاکی کو بیان کریں گے، پھر کیا ہوگا اس کے ذریعے سے؟ اس کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملے گا۔ امیجن کریں ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کا مال بھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس سکون نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے ہم؟ کون سا راستہ ہے جہاں سے ہم سکون لے سکیں؟ کیا ہمارا جو وہ مال ہے وہ ہمیں سکون دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ جو اتنی دولت پڑی ہے، اتنے گھر ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، اور ہمارے پاس لینڈ کروزر، مرسڈیز اور اسی طریقے سے ہونڈا سیوک، یہ ساری گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس ویگو ڈالے موجود ہیں، گارڈ موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ کون سا راستہ ہے؟ ہمارے پاس راستہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ ہم ادھر جائیں گے تبھی جا کے ہمیں سکون ملے گا۔ ہم بھول جائیں گے اپنی دولت کو، ہم بھول جائیں گے اپنے ان بڑے بڑے گھروں کو، کیا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کی طرف سے سکون دیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورۃ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 28 نمبر آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو دلوں کا جو سکون ہے وہ تو اللہ کے ذکر کے اندر رکھا گیا ہے، تمہیں کہیں اور یہ سکون نہیں ملے گا۔ اس دل کا جو سکون چاہتے ہو تو یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی پہلے ہمیں بتلا دیا. ایک ہوتا ہے نہ بتلانا، پھر ہم در بدر کے دھکے کھاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی سب کچھ دینے والا ہوں. تو تمہیں پوائنٹ بتلا رہا ہوں. اگر کبھی مایوس ہو جاؤ، اگر کبھی غم آ جائے، کبھی دل بوجھل ہو جائے، دل پر پتہ نہیں کوئی ایسی چیزیں سوار ہو جائے، تمہیں سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، راستہ ہی نہ نظر آ رہا ہو، تو پھر تم میری طرف پلٹ آنا، میں ہی تمہیں سکون عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ نا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تمہیں ضرر پہنچتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کیا کرتے ہو تم؟ مسل انسان ضرور، انسان کے اوپر کوئی آئی پریشانی، دعانا لجنبہ، تو مجھے پکارتا ہے اللہ کو کھڑا ہوتا ہوا، او قائدا او قائما، کبھی بیٹھے کبھی لیٹے کبھی سوئے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، تو جب ہم اس سے اس پرابلم کو، اس پریشانی کو، اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں نا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ذکر مس، پھر ایسے بھول جاتا ہے گویا کہ اس پر کوئی پریشانی آئی ہی نہیں تھی، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو ہمیں یہ چیز بار بار قرآن کریم کی آیات، اللہ کا پیغام ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تم نے مجھے پکارنا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ تم کوئی پرابلم کے اندر، کوئی پریشانی کے اندر، کوئی تمہارے اوپر مسائل آتے ہیں تم اسی کے اندر مجھے پکارو گے، نہ نہ، تم نے مجھے ہر حالت میں پکارنا ہے. جس طرح تم اس پریشانی کے اندر کبھی کھڑے کبھی بیٹھے کبھی اٹھتے کبھی جاتے کبھی لیٹے، ہر وقت اللہ یہ کر دیجئے، اللہ یہ مسئلہ حل کر دیجئے، یہ اللہ راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کر دیجئے نا، ہمارے لیے کوئی راستہ آسانی کا دکھا دیجئے. اللہ دکھاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان جب وہ مسئلے سے نکلتا ہے تو بھول جاتا ہے، نہ، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو شارٹ بتاتا ہوں. مسند اہل علم یہ بتلاتے ہیں، اصل میں ہمارے جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم ان آیات سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر حالت میں اللہ کو پکارنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور متعدد فرشتے آئے انسانی مخلوق بن کر، اسلامی روپ دھار کر آئے. جب آئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں، اور ان کے پاس کافی مال مویشی تھی، اس کو وہ چرا رہے تھے. تو آ کر نا انہوں نے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ لفظ بول دیے، اللہ کی پاکی کو بیان کیا، اللہ کی حمد کو بیان کیا. ایسا یہ جب وہ چھپ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ لفظ بیان کیے اتنی آواز کے اندر کہ وہ آواز ابراہیم تک پہنچی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا اور بولا کہ وہ کون ہے، کون میرے رب کی تعریف کر رہے ہیں، کون میرے رب کی حمد کو بیان کر رہا ہے، کون میرے اللہ کا نام لے رہے ہیں. ان کو دیکھو تو صحیح. آپ گئے اور دیکھا، راستے میں تلاش کر، حتیٰ کہ وہ نظر آ گئے. تو جب ان کو بلایا نا، کہا کہ تم بیان کر رہے، کہا کتنی پیاری آواز ہے، کتنی جمیل آواز ہے آپ کی. کہا میرے اللہ کا نام لے رہے تھے، آپ میرے اللہ کی حمد ثنا بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر. تم تو بہت مبارک نام لے رہے تھے، دوبارہ نام لیجئے نا. انہوں نے کہا ہم ایسے نام نہیں لیں گے، اس کے لیے آپ کو کچھ قیمت دینی پڑے گی. آپ مال جو لے کر پھر رہے تھے نا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نام لیجئے اللہ کا، ایک حصہ آپ کو میں دے دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اللہ کے نام پہ وہ قربان کر دیا. انہوں نے پھر نام لیا تو فرمایا اوہ اللہ اکبر، کتنا پیارا، میرے محبوب کا تم نام لے رہے ہو، میرے اللہ کا تم نام لے رہے ہو، وہ رب جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تم اس کا نام لے رہے ہو. اللہ اکبر. اس کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے. دوبارہ نام لیجیے. انہوں نے پھر بولا ایسے نام نہیں لیں گے، آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا حصہ آپ لے لیجیے. پھر یہ نام لیجیے. پھر نام لیا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ پھر آپ جو ہے نا اس سے راضی نہیں ہوئے، فرمایا پھر لیجیے. انہوں نے کہا نہیں، اس کے لیے پھر قیمت دینی پڑے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس مال تو ختم ہو گیا، اب اس کے لیے آپ کو مال چرانے کے لیے کوئی نوکر کی بھی تو ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے میں ایز اے نوکری دوں گا، میں مال کو چراؤں گا، تو لہٰذا آپ میرے اللہ کا نام لیجیے. اللہ اکبر. امیجن کریں کہ اس نبی نے جو اللہ کا خلیل ہے، اس نے کس طریقے سے قربانی دی ہے، اس نے کس طریقے سے اللہ کے راستے میں سارا مال دے دیا. تو یہ چیز ہمیں سکھلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر انسان سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا سے کبھی بھی وہ اکتاتا نہیں ہے، کبھی بھی اس کا دل بھرتا نہیں ہے. اگر اس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا آ جائے، اللہ کی اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے تعلق مل جائے، تو پھر اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. اس کے لیے نماز اتنی آسان ہے
کہ وہ نماز کے بغیر اپنا گزارا ہی نہیں سمجھتا، اس کے لیے وہ جو دعا ہے اللہ کے ساتھ ایک زبردست تعلق اللہ سے مانگنا، وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، وہ ٹائم زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اس دعا کو ٹائم دوں اور میں اللہ سے مانگوں۔ اسی طرح انسان کی جو اصل کامیابی ہے وہ اسی حمد کے ساتھ ہے، اللہ کی پہچان کے ساتھ ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچانے گا، اس کو ہر مسئلے کے اندر ہر جگہ پر اللہ نظر آئے گا اور اللہ سے مانگنا آئے گا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابیوں کے دروازے کھولیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ جو میرے ساتھ تعلق بنائے گا، جو میرے ساتھ میرا تعارف کرائے گا، دنیا والوں کو مجھے بتائے گا، میری حمد بیان کرے گا، پاکی بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی پریشانیوں کو حل کر دوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، میں اس کے مسائل حل کر دوں گا، اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہوا۔ سب سے بڑی پریشانی تو ہمیں رزق کی ہوتی ہے، کیسے آئے گا، فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے۔ یہ ساری پریشانیاں دور، کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الغاشیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اہل علم لوگ جو ہے نا اس طرف آئیں اور دیکھیں اس چیز کو، ہم نے کس طرح سے اونٹ کو بنایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہم نے اونٹ کی تخلیق کیسے کی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت اور اپنی شان بتلا رہے ہیں، دیکھو تو صحیح نا، ہم نے کیا ہے، کسی اور نے کیا، اس زمین کو بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ہم نے پہاڑوں کو کس طریقے سے بلند کیا، کس طرح گاڑا ہے، دیکھو تو صحیح نا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے زمین کو کس طریقے سے بچھونا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل علم لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ اس طرف آئیں۔ تو عزیز بھائیوں، اس سیکشن کے اندر آج یہ ایپیسوڈ ہے، اس کے اندر ہم نے یہی چیز کو اپنانا ہے اپنی زندگیوں کے اندر کہ ہم ہر مشکل کے اندر، ہر آسانی کے اندر اپنے اللہ کو پہچاننے والے بنیں، اللہ کو جاننے والے بنیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ ایسا آپ کسی فرینڈ کے پاس کھڑے ہیں، آپ کے زیادہ فرینڈس کھڑے ہیں، آپ وہاں پر اللہ کی پاکی کو بیان کریں، آپ کو پتہ چلے گا وہاں پر اللہ کیا ہیں۔ اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے نا یہ کافی ہے کہ ہم اللہ کا نام ہی لے لیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے یقینی طور پہ۔ ایسا ہماری جو سسٹرز ہیں وہ اپنی فرینڈس کے اندر رہتے ہوئے، اپنی جو ان کی دوست ہیں وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے کہ جس کے اندر نا انسان کا جو مائنڈ ہے وہ بدل جائے، کہ اگر اس میں سے کچھ کسی کی کوئی پرابلمز ہیں، کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی بدل جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو ہم سوچ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، وہاں پر ایسے بات کر دیں۔ ایک پوائنٹ دیتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو بنایا، کتنا زمین کو اور کتنی بڑی زمین کو اور کس طرح بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کن لفظ سے بنایا۔ ہمیں جو ہے نا موٹیویشن مل جائے گی، ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں گے، دل طاقت میں آ جائیں گے، نو ٹینشن، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے غم بھول جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اکیلے بیٹھے ہوئے اپنے اللہ سے باتیں کریں، اکیلے بیٹھے ہوئے اپنے اللہ کو سوچیں، ہمارا رب جس نے ہمیں بنایا، پھر آج اس دنیا کے اندر شان و شوکت دی، ہمیں عزت دی، مال دیا، سب کچھ دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، سب کچھ آگے ہمارا معاملہ چلا رہا ہے، پھر ایسا ہمیں قبر میں بھیجے گا، پھر حشر میں بلائے گا، پھر ہمیں جنت دے گا۔ ایسے جب ہم چیزیں سوچیں گے نا، انشاءاللہ ہماری زندگی کا جو لیول ہے وہ الگ ہو جائے گا۔ آج کل جو ہم پریشان اور شکوے شکایت رہتے ہیں یہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو ہے نا اس کے ذریعے سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا، اور اس سفر کے لیے جو ہے نا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا یہ ہمارا صرف ایک ویڈیو کے تھرو نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر تو جتنی بات کی جائے یہ انلمیٹیڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تو اتنا کم ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم سیکھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طریقے سے ہم اپنا تعلق بہترین بنا سکتے ہیں، اور ہم اپنے مسائل کو کس طرح حل کروا سکتے ہیں، اور ہم اپنے دل کو کس طرح سے اطمینان دلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، وہ مزید واقعات اور مزید قرآنی آیات کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک شیئر ہوتی رہے گی۔ تو ویڈیو کو جو ہیں اپنے اور دوستوں تک شیئر کر دیں، چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ اس کے اندر مزید اور بہت ساری اچھی ویڈیوز آئیں گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس چیز کو صدقہ جاریہ بنائے۔